نہیں دی رحمت اللہ علیہ. حضرت کی ایک کتاب ہے, اس کی نشاندہی میں کرا دوں, میں تو نہیں لایا وہ ساتھ میں, آپ کو اس کی نشاندہی کر دیتا ہوں. اغلاط العوام, غالباً 300 صفحات کے لگ بھگ کی وہ کتاب ہے. اغلاط العوام, عوام کی غلطیاں. یہ جو چیز آپ پوچھ رہے ہیں وہ, یا اس طرح کی سینکڑوں چیزیں جو عوام میں غلط مشہور ہوئی ہیں اور عوام نے ان کو پکڑ رکھا ہے, ہلنے نہیں دیتے, جن کا اور شریعت میں جن کا کوئی ثبوت, کوئی اصل نہیں ہے. حضرت نے ان غلطیوں کی نشاندہی کی ہے اور صحیح مسائل اس میں جمع فرما دیے ہیں. اس کتاب کا نام کیا ہے؟ اغلاط العوام. اردو کی کتاب ہے, بڑی عام فہم ہے, ایسی بھی نہیں ہے کہ وہ پڑھنے میں سمجھنے آتی ہو, نہیں. اس کو خرید لیں, پڑھ لیں, خود پڑھیں, گھر والوں کو پڑھائیں, بڑی عمدہ کتاب ہے. کیا نام ہے؟ اغلاط العوام. مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی اصلاح ہو جاتی ہے. یہ دیکھیں نا آپ, مثال کے طور پر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب میں یہ مسئلہ کیسا لکھا گیا ہے. آپ نے بھی پڑھا ہوگا یا سنا ہوگا, بعض لوگوں کی عادت ہے نا مسافہ کرتے ہیں ایسے, مسافہ کرنے کے بعد نہیں کرتے, یا کم از کم یوں کریں گے تو پھر یوں کریں, یا یوں کریں گے پھر اس کے بعد سینے سے لگا لیں گے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا اس کا ثبوت ہے, اس کا ثبوت نہیں ہے. ہاں سمجھ رہے ہیں؟ نہیں سمجھ رہے بات؟ فرمایا اس کا ثبوت ہے, جس کا ثبوت ہو اس کی اصل ہوتی ہے. فرمایا اس کا کوئی اصل, کوئی ثبوت نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں یا نہیں سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے میں نے ایک ویسے مثال دے دی ہے, اگر وہ کتاب آپ کو مل جاتی ہے, اس کو ڈھونڈیں, پڑھیں اس کو, بہت اچھی کتاب ہے. تو غالباً 300 صفحات کے لگ بھگ کی کتاب ہے. آپ 5 صفحے بھی روزانہ پڑھیں, چند دن میں وہ کتاب ختم ہو جائے گی. اس کے بعد جیسے بڑے بڑے یعنی روزے کی غلطیاں, نماز میں جو لوگ غلطیاں کرتے ہیں, زکوٰۃ کے حوالے سے جو غلطیاں کرتے ہیں, عام طور پر کئی لوگ سیدوں کو زکوٰۃ دے دیتے ہیں. اچھا, اور اس طرح کی غلطیاں, کئی لوگ نفلوں میں غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں. اچھا, کئی لوگ آپ نے دیکھا ہوگا, کئی لوگوں کا یہ مزاج بن گیا ہے, نماز ادا کر لیں گے, نماز ادا کرنے کے بعد نماز ہو گئی, فارغ ہو کے بیٹھ گیا, پھر اس کے بعد سجدہ کر لیتے ہیں. وہ یہ سوچتے ہیں کہ یار سجدہ ہی تو اللہ میاں کو کیا ہے, لیکن کبھی آج تک کسی عالم سے پوچھا آپ نے کہ جی یہ سجدے کا کوئی جواز بھی ہے؟ آپ اور ہم فقط یہ وہ دیکھتے ہیں چلو نماز میں چونکہ سجدہ ہے, یا سجدہ ایک بہت بڑا مقام رکھتا ہے تو لہٰذا ایسے بھی کرو. اچھا, کئیوں کو ہم نے دیکھا, ایک مسجد میں نے دیکھا, سجدے میں پڑا ہوا ہو اور دعا مانگ رہا ہو, تو سجدے میں یوں کر کے ہاتھ اٹھائے. یاد رکھیے گا, آپ کی ہماری خواہشوں سے, چاہتوں سے, یا ہماری سوچ یہ دین کے مسائل نہیں بن سکتے. یاد رکھیے گا, یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ اور ہم جس چیز کو صحیح کہیں وہ صحیح ہو. یہ کوئی ضروری نہیں ہے آپ اور ہم جس چیز کو صحیح سمجھیں وہی صحیح ہو. یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ جس چیز کو آپ اور ہم غلط سمجھیں اور کہیں وہ غلط ہو. اعتبار شریعت کے فرامین کا ہوتا ہے, آپ کی اور ہماری چاہتوں کا نام شریعتیں نہیں ہے. میں غلط کہہ رہا ہوں؟ غلط کہہ رہا ہوں؟ کئی لوگوں کو آپ دیکھیں گے اللہ اکبر, ہاتھ باندھ لیتے ہیں, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک اللہم و بحمدک. یہ کون سا موقع ہے اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھنے کا؟ اس کا کوئی موقع نہیں ہے. وہ شاید یہ سوچتے ہیں کہ اعوذ باللہ کی بڑی فضیلتیں ہیں, بسم اللہ کی بڑی فضیلتیں اور برکتیں ہیں, لہذا جس موقع جہاں موقع ملے وہاں لگا دو. اس لیے میں خیر کہنے کا مقصد یہ تھا, اغلاط العوام اس کی نشاندہی میں نے کر دی ہے, اس کو پڑھیں, اس کو یاد کریں. بہت اچھی کتاب ہے, انسان کی کتنے عقیدوں کی, عقیدے کا باب بھی ہے اس میں, عقیدے کی اصلاح ہوتی ہے, عمل کی اصلاح ہوتی ہے, عبادات میں جو ہم لوگوں نے بدعات اپنا لی ہیں ان کی اصلاح ہوتی ہے. ہم لوگ کیا کریں, ہم لوگ ویسے بھی دین سیکھنے کے حوالے سے سارے تھکے ہوئے ہوتے ہیں, ذوق ہی نہیں ہے ہمارے لوگوں میں, ہم کیا کریں, کہاں جائیں. ہر شخص